یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جموں کے دورے کے دوران جموں کشمیر کے لیے 32,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ایک بڑی عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیا بھارت اپنی موجودہ نسل کو جدید تعلیم فراہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقومات خرچ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ملک میں ریکارڈ تعداد میں سکول، کالج اور یونیورسٹیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جموں کشمیر کی ترقی کا عہد لیا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ جموں کشمیر کے عوام کے خواب جو 70 سال سے ادھورے ہیں انہیں آنے والے چند سالوں کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کی ترقی میں دفعہ 370 سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور اس رکاوٹ کو بی جے پی حکومت نے ہٹا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جموں کشمیر متوازن ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کل جن اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا ان کا تعلق صحت، تعلیم، ریل، سڑک، ہوابازی، پیٹرولیم اور شہری بنیادی ڈھانچے سمیت کئی دیگر شعبوں سے ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام کو جامع، معیاری اور ٹیریشری کیئر کی صحت خدمات فراہم کرنے کی غرض سے نریندر مودی نے وجے پور جموں میں آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تعلیمی شعبے کو بڑھاوا دیتے ہوئے IIT جموں اور IIM جموں سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کے دیگر اداروں کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے جموں کشمیر میں مختلف ریل پروجیکٹوں کو بھی قوم کے نام وقف کیا۔ ان میں 48 کلومیٹر لمبی بانہل کھاری سمر سنگلدن کے بیچ نئی ریل لائن اور نیا الیکٹریفائڈ بارامولہ سری نگر بانیہال سنگلدن سیکشن شامل ہیں۔ انہوں نے وادی میں پہلی الیکٹرک ٹرین کے ساتھ ساتھ سنگلدان اسٹیشن سے بارامولہ اسٹیشن کے درمیان ٹرین سروس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں 9ویں رائے سینا مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ یونان کے وزیر اعظم اس افتتاحی جلسے میں مہمان خصوصی ہوں گے اور کلیدی خطبہ دیں گے۔ 3 روزہ مذاکرات میں 100 سے زیادہ ملکوں کے نمائندگان شرکت کریں گے۔ ان میں بھوٹان کے وزیر خارجہ، لیتھوانیا کے وزیر خارجہ اور ایسٹونیا کے وزیر خارجہ شامل ہیں۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں آج سے کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے 4تھے ایڈیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ کھیلوں کی اس تقریب کو آسان طریقے سے انجام دینے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مختلف محکمے بھی اپنا تعاون ادا کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 1000 ایتھلیٹ سمیت مختلف عملوں کے اہلکار اس تقریب میں حصہ لے رہے ہیں۔ 20 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان الپائن سکی، نارڈک سکی اور سنو بورڈنگ جیسی کھیلوں کا مقابلہ ہوگا، جبکہ 10 ریاستوں کے درمیان سکی ماؤنٹینئرنگ کا مقابلہ دیکھنے لائق ہوگا۔ تقریب کے آغاز اور اختتام پر مقامی فنکار رنگا رنگ تمدنی و ثقافتی پروگرام پیش کر کے خطے کے ورثے کی عکاسی کریں گے۔ واضح رہے کہ کھیلو انڈیا کے تحت منعقد ہونے والی کھیل سرگرمیوں کو آن لائن پلیٹ فارمز کے علاوہ DD سپورٹس سے نشر کیا جائے گا۔ شہر سری نگر میں کل برفباری سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کی خاطر SMC کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے کارپوریشن کے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ متحرک انداز میں کام کر کے لوگوں کی آمد و رفت اور ٹریفک کی نقل و حمل کو بحال کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ انہوں نے خاص طور پر ڈی واٹرنگ یونٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نکاسی آب سے متعلق تمام تر ضروری اقدامات اٹھائیں تاکہ شہر کے گلی کوچوں میں جمع شدہ پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جائے گا۔ کمشنر موصوف نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے متعلقہ مسائل SMC کے کنٹرول سینٹر کے ساتھ شیئر کریں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بانیہال اور ناشری کے درمیان پتھر اور مٹی کے تودے گرنے سے فی الحال ٹریفک کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق سری نگر سونامرگ گمری روڈ، مغل روڈ، کشتواڑ سندھن اننت ناگ روڈ برف کے جمع ہونے سے ٹریفک کے لیے فی الحال بند ہیں۔ ٹریفک حکام نے مسافروں سے تلقین کی ہے کہ وہ شاہراہ پر سفر کرنے سے پہلے اپنے خطے کے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کریں۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0 ڈگری سیلسیس، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔